أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واجب الاحترام مشائخ کرام علماء کرام عزیز طلباء، یہ لگے ہوئے پیچھے بورڈ پر آج کے پروگرام کی تفصیل آپ دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ طالب علم اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس اہم فریضے کو سر انجام دے پائے. ساتھیوں کے، دوستوں کے، احباب کے مجبور کر دینے کی وجہ سے
میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کچھ صحیح صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب سے اور اس کتاب کے عظیم مصنف حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ سے ہمیں کچھ حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ عظیم الشان کتاب جس کے لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل ہیں، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ کتاب کی عظمت کا تعلق کتاب کے مصنف پر ہوتا ہے۔ جو حیثیت اور جو اہمیت مصنف کی ہوتی ہے، اس کی کتاب کی وہ اہمیت اسی دائرے میں اور اسی درجے میں اہم ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہ ہر کتاب اس لائق ہوتی ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور نہ ہی ہر مصنف اس لائق ہے کہ اس کی تصنیف کو پڑھا جائے۔ یہ اساتذہ کرام ہی رہنمائی کرتے ہیں کہ کن کن مصنفین کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور کون کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ بے ہنگم مطالعہ، بغیر ترتیب کے کتابوں کی خواندگی، یہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اور کبھی بھی طالب علم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی۔ اساتذہ کی رہنمائی میں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، کتابیں پڑھی جائیں، اور ساتھ ساتھ مسلسل اساتذہ سے رابطہ رکھا جائے، تو پھر ہی اس کتاب سے انسان صحیح معنوں میں کچھ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو اس عظیم الشان کتاب کے مصنف حضرت امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ ابو عبداللہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ الباری، یہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ 154 میں پیدا ہوتے ہیں اور 256 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 62 سال کل عمر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں، اور اس 62 سال کی عمر میں تقریباً 2 درجن کے قریب وہ حدیث اور متعلقات حدیث پر کتابیں لکھتے ہیں، اور ان کتابوں میں جس کتاب نے شہرت پائی ہے، اگرچہ ان کی ہر کتاب مشہور ہے اور ہر کتاب ایک اہم مرجع ہے، لیکن سب سے زیادہ شہرت جس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہرت دوام بخشی، وہ یہی الجامع الصحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اسماعیل، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے والد گرامی کا نام ابراہیم ہے، اور ان کے والد مغیرہ ہے۔ یہ مغیرہ مسلمان ہوئے تھے، پہلے ان کا خاندان مجوسی تھا، کیونکہ یہ بخارا اور اس کے مضافات کے جتنے علاقے تھے یہ زیر ایران تھے، اور ایران میں مجوسیت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ خاندان بھی مجوسی تھا۔ لیکن
بخارا کے امیر یمان جوفی، ان کے ہاتھ پر یہ مغیرہ مسلمان ہوئے، اور اسی اسلام لانے کی وجہ سے ان کی نسبت میں بخاری کے ساتھ ساتھ الجوفی بھی لکھا جانے لگا۔ یہ امام یمان جوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے امیر تھے، اور یہ امام عبداللہ بن محمد مسندی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے اجداد اعلیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ استاد عبداللہ بن محمد مسندی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ماوراء النہر کے علاقے میں مسند احادیث کو جمع کرنے والے یہی امام عبداللہ بن محمد تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا اپنے شاگرد امام بخاری کے بارے میں کیا عجیب تبصرہ ہے۔ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل امام ومن لم یعترف انہ امام فاتہمہ، کہ محمد بن اسماعیل امام ہے، جو محمد بن اسماعیل کو امام نہ مانے ان کو جھوٹا سمجھو۔ امام بخاری کو امام نہ ماننے والا استاد کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ امام عبداللہ ابن مسندی جس طرح میں نے عرض کیا وہی یمان جوفی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد، وہ ان کے اجداد میں تھے، اور یہ اسماعیل یہ امام مالک کے شاگرد تھے، امام صاحب کے والد گرامی۔ مغیرہ اور ابراہیم کا ترجمہ نہیں ملتا، کہیں کوئی ذکر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد امام اسماعیل کا تذکرہ تاریخ الکبیر میں کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثقات میں بھی کیا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام حماد بن زید کے بھی شاگرد تھے، حماد بن زید کے بھی شاگرد تھے۔ یہاں ایک بات عرض کروں طالب علموں کے حیثیت سے، طالب علمی کی حیثیت سے، جو عموماً حماد بن زید ہیں، حماد بن سلمہ ہیں، حماد بن ابی سلیمان ہیں، یہ تین حماد زیادہ معروف ہیں، لیکن ان تینوں میں زیادہ صاحب علم حماد بن زید ہیں۔ تو یہ حماد بن زید کے شاگرد تھے امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عجیب بات ہے کہ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کا دوستانہ اور ان کا تعلق اور اٹھنا بیٹھنا شیخ احمد بن حفص ابو حفص کبیر کے ساتھ تھا۔ یہ شیخ احمد ابو حفظ احمد بن حفظ ایک واسطے سے امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بخارا میں اپنے اس وقت میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ فقہائے احناف میں کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کا اٹھنا بیٹھنا امام ابو حفص احمد بن حفظ کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ امام احمد بن حفظ کے پاس امام اسماعیل کی کتاب تھی جامع سفیان۔ یہ امام بخاری کی کتاب بھی جامع ہے، آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ امام سفیان کی بھی کتاب الجامع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی ابو حفص کبیر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور وہ جامع سفیان کی قرات کر رہے ہیں، سماع کر رہے ہیں طلباء ان کی مجلس میں۔ وہ پڑھا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اور طلباء اور تلامذہ
ان سے مستفید ہو رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے خود امام بخاری کا بیان ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ایک جگہ ایک غلطی کی. غلطی کی وضاحت نہیں ہے کہ کیا غلطی تھی. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی یہ لفظ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دوبارہ عبارت پڑھی اور وہ لفظ پھر اسی طرح پڑھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ٹوکا. تیسری بار بھی اسی طرح انہوں نے غلط پڑھا. امام بخاری نے پھر ٹوکا. اور احمد بن حفص حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے یہ نوجوان کون ہے جو بار بار مجھے ٹوک رہا ہے, روک رہا ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے؟ یہ کون ہے نوجوان؟ تو ساتھیوں نے بتلایا کہ یہ اسماعیل کا بیٹا محمد ہے. احمد بن حفص فرماتے ہیں یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ رجل ہوگا, مرد ہوگا. ایک وقت آئے گا, یعنی انہوں نے اعتراف کیا غلطی کا بھی, اور امام صاحب کی جب اس وقت عمر ساری 11 سال تھی اس وقت انہوں نے اپنے استاد کو ٹوکا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں. اور وہ کتاب بھی کس کی تھی؟ امام اسماعیل کی. بلکہ ایک عجیب بات ہے کہ احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے, ایک عورت پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بندی کیوں روتی ہو؟ نہ رو, جب میں فوت ہو جاؤں گا اس وقت رونا. جب میں فوت ہو جاؤں گا اس وقت رونا. احمد بن حفص کہتے ہیں میں یہ خواب دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ اس کی تعبیر کس سے پوچھوں, کس سے تعبیر پوچھوں اس خواب کا. سوچ سوچ کے پھر ان کی نظر امام اسماعیل پر پڑی. بتلانا یہ مقصود ہے کہ امام اسماعیل کا مقام کیا تھا. احمد بن حفص نے امام اسماعیل سے پوچھا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ امام اسماعیل نے کہا کہ اس کی خواب یہ ہے, تعبیر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابھی میری سنت زندہ ہے, جب میری سنت ختم ہو جائے گی بدعات کا بول بالا ہو جائے گا اس وقت رونا. یہ خواب کی تعبیر امام اسماعیل نے بتلائی احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہی احمد بن حفص ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مجلس میں تشریف فرمائے. 11 سال کی عمر ہے, خود بتلاتے ہیں. اور یہ بات محمد بن ابی حاتم الوراق نے ان سے پوچھا تھا کہ تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ فرمانے لگے 11 سال. بیٹھے ہیں احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ سرد پڑھتے ہیں حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. امام بخاری فوراً بول پڑے, فرمانے لگے شیخ محترم ابو زبیر کا ابراہیم سے سما نہیں ہے, یہاں ابو زبیر نہیں ہے. احمد بن حفص پوچھنے لگے پھر کون ہے یہاں؟ فرمانے لگے یہاں زبیر بن عدی ہے, ابو زبیر نہیں ہے. زبیر بن عدی کا ابراہیم سے سما ہے, ابو زبیر کا ابراہیم سے سما نہیں ہے. احمد بن حفص کی کتاب میں غلط لکھا ہوا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ٹوکنے اور بتلانے پر احمد بن حفص نے اپنی کتاب کو درست کر لیا. یہ ابھی 11 سال کے تھے. اور حاشد بن سلیم اسماعیل نے تو کہا ہے کہ امام بخاری کے حفظ سے ہم اپنے مسودات کو درست کرتے تھے. جب ان کے حفظ سے ہم مراجعت کرتے تھے, اساتذہ سے سماع کرتے تھے, اساتذہ کی احادیث لکھتے تھے, امام بخاری نہیں لکھتے تھے, وہ صرف سماع کرتے تھے.
بعد میں باہم آپس میں جس وقت تقابل ہوتا تو اپنی کتابوں کی تصحیح ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ سے کرتے تھے. حفاظت کے لیے یہ ایک مستقل موضوع ہے، کیا کروں، بات پھیل جائے گی پھر، کہ ایک حدیث کی حفاظت کے لیے صرف کتابت کافی نہیں ہے، حدیث کی حفاظت کے لیے حفظ بھی شرط ہے. جتنی ضرورت کتابت کی ہے اتنی ضرورت ہی حفظ کی ہے. کتابت میں اگر حفظ میں غلطی ہو سکتی ہے تو کتابت میں اس سے زیادہ غلطی ہیں. آپ حیران ہوں گے، حضرات محدثین رحمہ اللہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں تصحیفات العلماء پر، کہ کہاں کہاں حدیث میں تصحیفات ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہے، لفظ کو پڑھنے میں کیا کیا خطائیں ہوئی ہیں، اس پر مستقل کتابیں ہیں محدثین رحمہ اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو حدیث صرف کتابت کی وجہ سے نہیں بلکہ حفظ کی وجہ سے بھی محفوظ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کتابت سے بھی محفوظ ہے اور حفظ سے بھی محفوظ ہے. قرآن مجید کو بھی صحابہ نے یاد کیا ہے، قرآن مجید کو صحابہ نے لکھا بھی ہے. اسی طرح حدیث نبوی کو صحابہ نے یاد بھی کیا ہے اور حدیث کو لکھا بھی ہے. یہ جو بے پرکی اڑاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے روک دیا تھا، یہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت درست نہیں ہے. اگرچہ صحیح مسلم میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. اور یہ مرفوع موقوف کیوں ہے، اس کا کیا سبب، اس کی کیا سبب ہے، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے. ساری باتیں ایک مجلس میں کہنی میرے لیے مشکل ہے. راوی سے غلطی ہوتی ہے، اس کو مرفوع بیان کرنے میں راوی سے خطا ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا. تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ سے کتابیں تلامذہ بھی اور اساتذہ بھی صحیح کرواتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بہت سے نام ہیں. خود فرماتے ہیں 1080 اساتذہ سے میں نے حدیث کا سماع کیا ہے. 1080 اساتذہ سے. اور ان اساتذہ میں آپ دیکھیے بڑے بڑے جہابزہ محدثین رحمہ اللہ ہے. اور انہی میں ایک امام سلام محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. امام محمد بن سلام بیکندی، یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ سلام کے پڑھنے میں اختلاف ہے، یہ سلام ہے یا سلام ہے. بہت سے نام سلام ہیں، جیسے امام عبید بن سلام ہے، لیکن اکثر نام سلام ہے. بلکہ بعض نے تو مستقل ایک کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب لکھی ہے، رفع الملام امن سما شیخ البخاری محمد ابن سلام. رفع الملام امن خفف شیخ البخاری محمد بن سلام. یہ مستقل کتاب ہے، چھپ چکی ہے. پہلے تو یہ کتاب شیخ عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے سے، جو الاکمال میں ان کا حاشیہ ہے، اس میں انہوں نے ساری کتاب نقل کی. لیکن بعد میں ہمارے مرحوم دوست اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے شیخ عزیر شمس پر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق سے یہ کتاب مستقل چھپ بھی چکی. تو خیر، عرض کرنا چاہتا تھا کہ محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان کے علاقے کے امام تھے. اور اہل خراسان کہتے تھے کہ خراسان کے 2 چاند ہیں، ایک امام اسحاق ابن راہویہ ہے اور دوسرے محمد بن سلام بیکندی ہیں. یعنی دونوں معاصر بھی ہیں اور دونوں ہم پایا ہم پلہ بھی ہیں. امام محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حلقہ تلمس صرف انسانوں تک محدود رہا تھا.
آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ جنات ان کی خدمت میں انسان بن کے آئے اور انہوں نے کہا شیخ محترم جتنے تلمیذ آپ کے انسان ہیں ان کی تعداد سے ہمارے جن حضرات زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں حدیث سننے کے لیے. اسی محمد بن سلام بیکندی سے رحمت اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ 40,000 درہم میں نے حدیث کو ضبط کرنے محفوظ کرنے میں خرچ کیا ہے اور 40,000 درہم میں نے حدیث کی نشر و اشاعت میں خرچ کیا ہے. اندازہ کیجیے یہ محمد بن سلام ہے رحمت اللہ علیہ, اتنے بڑا محدث, امام بخاری کا استاد. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مسودہ دیتے, اپنی کتاب دیتے, اسماعیل محمد بن اسماعیل یہ میری کتاب دیکھو, اس کتاب میں جو صحیح حدیث ہے اس پر نشان قلم زد کر دو, اس کو صحیح اشارہ کر دو, اور جو ضعیف ہے ان پر کانٹا لگا دو. اب اتفاق کی بات دیکھیے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استاد محترم کے کہنے پر, یہ شاگرد ہیں, استاد کہتا ہے کہ میری صحیح اور ضعیف روایتوں کے مابین تمیز کر دو. سوچنے کی بات یہ ہے اتنا بڑا محدث جن کو امام اسحاق ابن راہویہ کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا, وہ کیا کہتے ہیں کہ میری احادیث کے مابین تفریق کر دو, بتلا دو کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام بخاری نے نشان لگا دیا, نشان لگا دیا تو بعد میں کیا کیا, محمد بن سلام رحمت اللہ علیہ نے وہاں نشان زد روایات پر لکھ دیا رضی الفتح, لم جرد الفتح, رضی الفتح. سمجھے بات, لم جرد الفتح, نوجوان اس پر راضی ہے, نوجوان اس پر راضی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پوچھا کسی ساتھی نے کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے, رضی الفتح لم جرد الفتح, یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہ فتح وہ ہے کہ جس جیسا تو نے کوئی اور دیکھا ہی نہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہے, وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہے. وہ ان روایات کے صحت پہ راضی ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں, اور ان روایت کے ذوق پر اس کا حکم ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. اس لیے میرا بھی وہی موقف ہے جو امام بخاری کا, جو ابھی امام نے 17 سال کی عمر ہے کل. بات سمجھے آپ بھی, میں اور آپ طالب علم ہی ہیں نا. 17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم بخاری تو نہیں پڑھتے ہوئے 17 سال گزر جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد بن اسماعیل کی نشان زد ہے. امام اللہ اکبر کبیرہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے اساتذہ میں امام قتیبہ بن سعید ہے. یہ امام قتیبہ بن سعید, پہلے یہ سنیے, امام قتیبہ بن سعید خود فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں اہل الرائے کی کتابیں پڑھتا تھا. کون تو اقرأ کتب آل الراج, میں اہل الرائے کی کتابیں پڑھتا تھا. ایک دن خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک بہت خوبصورت روشن گیس چمکتا ہوا وہ نیچے آ رہا ہے, اور میں لپک لپک کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. بالآخر پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یہ خواب کیا ہے؟ کسی صاحب علم سے خواب کی تعبیر پوچھوں. خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا قتیبہ یہ رائے کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دو, اہل الرائے کی کتابیں چھوڑ دو پڑھنا. اہل الرائے کی کتابیں پوری دنیا کے لیے روشنی کا سبب نہیں ہے, اور پوری دنیا کے لیے روشنی کا سبب کتاب و سنت ہے. تم کتاب و سنت پڑھو. قتیبہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے کتاب و سنت کی طرف مراجعت کی ہے.
پھر میں نے کتاب و سنت کو پڑھنا شروع کیا رحمت اللہ علیہ. یہ قتیبہ بن سعید ہے رحمت اللہ علیہ, اور یہ استاد ہے کس کے؟ امام احمد کے بھی, یحییٰ بن معین کے بھی, امام علی بن مدینی کے بھی, امام مسلم کے بھی, امام ابو زرع رازی کے بھی, یعنی اس دور کے امام مسلم کے بھی, امام رازی کے بھی, امام ترمذی کے بھی, امام ابو داؤد کے بھی, سب کے یہ استاد ہے امام قتیبہ بن سعید رحمت اللہ علیہ. لیکن یہ امام قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, جالست الفقہاء والعباد والزہاد فما رأیت مثل محمد ابن اسماعیل البخاری. کہتے ہیں میں فقہا کی علماء کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں, زاہدوں کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں, عبادت گزاروں کی مجلس میں بیٹھا ہوں, لیکن جیسا میں نے محمد بن اسماعیل کو دیکھا کسی اور کو نہیں دیکھا. فرماتے ہیں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک لوگ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں, لیکن جیسا پڑھنے والا محمد بن اسماعیل آیا ہے اور دوسرا کوئی نہیں آیا. ذرا سوچئے اور اساتذہ ہیں کون کون؟ میں نے نمونے کے طور پہ نام لیے ہیں ان کے آپ کے سامنے. امام احمد جیسے, علی بن مدینی جیسے, یحییٰ بن معین جیسے, ابو زرع رازی جیسے رحمہم اللہ. لیکن قتیبہ کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جیسے محمد بن اسماعیل آئے ہیں ایسا کوئی نہیں آیا, اور فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں علماء میں ان کی وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر فاروق کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا بتلاؤں کہ عمر فاروق کیا تھے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر صحابہ کرام کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر فاروق کے علم کو رکھا جائے تو عمر بن فاروق کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا. یہ ہے عمر فاروق. اور ان کے بارے میں امام بخاری کے بارے میں یہ تبصرہ قتیبہ بن سعید کا ہے. قتیبہ بن سعید بیٹھے ہیں, وہ تشریف فرما ہے, سائل آتا ہے, مسئلہ پوچھتا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق کا کیا حکم ہے. سوال کرنے نے سوال داغ دیا. اتفاق کی بات یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے, کہنے لگے او شکر کرو اللہ نے تمہارے لیے علی بن مدینی کو بھیج دیا ہے, احمد بن حنبل کو بھیج دیا ہے, علی بن مدینی کو بھیج دیا ہے, احمد بن حنبل کو بھیج دیا ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اب مسئلہ ان سے پوچھو کیا مطلب اس بات کا سمجھے کہ امام بخاری وہ امین ہے امام احمد بن حنبل کے علم کے, امین ہے علی بن مدینی کے علم کے, ساتھ انہوں نے امام اسحاق ابن راہویہ کا بھی نام لیا کہ امین ہے وہ امام اسحاق ابن راہویہ کے. یہ تاثر کن کا ہے؟ استاد کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تو قتیبہ بن سعید ہے, محمد بن بشار بندار لقب ہے ان کا, محمد بن بشار بندار رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 205 روایات صحیح بخاری میں ان سے لی ہے, اور قتیبہ بن سعید سے امام بخاری نے 308 روایات لی ہیں. 205 روایات محمد بن بشار بندار سے لی ہیں, اور محمد بن بشار بندار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا فخر کرتے تھے یار میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیثیں لی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ استاد کہتے ہیں کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے میرے شاگرد نے صحیح بخاری میں اتنی روایات درج کی ہیں. گویا وہ فخر کرتے تھے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، محمد بن بشار بندار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، امام علی بن مدینی وقت کے بہت بڑے امام، علل کے امام۔ حقیقت یہ ہے امام احمد بڑے ہیں، کوئی شک نہیں ان کے بڑے ہونے پر، لیکن علل کے مقام یا علل کے امام اور علل میں جو مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ امام احمد کا نہیں ہے، حتیٰ کہ امام شافعی کا نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ شاگرد ہے یحییٰ بن سعید قطان کے، امام علی بن مدینی شاگرد ہے یحییٰ بن سعید قطان کے۔ یحییٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی نے جتنا مجھ سے پایا ہے اس سے زیادہ میں نے علی بن مدینی سے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استاد شاگرد کے بارے میں کہتا ہے، استاد شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یلومونی الناس، لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں، شاگرد سے روایتیں دیتے ہو، شاگرد کی باتیں کرتے ہو۔ سفیان بن عیینہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں نے جتنا فائدہ علی بن مدینی سے حاصل کیا ہے اتنا فائدہ میں نے کسی اور سے حاصل نہیں کیا۔ مجھ سے زیادہ میں نے زیادہ علم کا فائدہ حاصل کیا ہے کس سے؟ امام علی بن مدینی سے۔ میری نسبت انہوں نے جو فائدہ اٹھایا وہ کم، اور میں نے جو فائدہ اٹھایا ان سے وہ زیادہ۔ یہ استاد کہتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ جو امام ہے مدینہ طیبہ کے، وہ صحیح بخاری کی پہلی روایت اسی سفیان بن عیینہ سے ہے نا، بخاری شریف پڑھنے والے ساتھیوں، پہلی روایت اسی سفیان بن عیینہ سے ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر حجاز میں امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز میں علم حدیث اٹھ جاتا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن یہی سفیان بن عیینہ کیا کہتے ہیں علی بن مدینی کے بارے میں وہ بھی آپ سن چکے۔ امام حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، بلکہ ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ کان الناس یکتبون قعودہ وجلوسہ ولباسہ وکل ما یفعل وما یقول، کہ علی بن مدینی کا لباس لوگ لکھتے تھے، یہ لباس کیسا پہنتے ہیں، کس طرح پہنتے ہیں، بیٹھتے کس طرح ہیں، اٹھتے کس طرح ہیں، چلتے کس طرح ہیں، کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، ہر چیز لکھتے تھے ان کی۔ کیوں؟ کہ وہ حدیث کا پرتو تھے۔ وہ محدثین، یاد رکھو، یہ محدثین ہم جیسے گناہگاروں کی طرح نہ تھے، وہ ہر حدیث کے پر عمل کرتے تھے۔ امام احمد ہوں، امام بخاری ہوں، امام علی بن مدینی ہوں، بہت سے دوسرے امام فرماتے ہیں کہ جو حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے اس پر عمل کیا ہے، یوں نہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو۔ ہم تو پڑھتے ہیں، نمازوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، جماعت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، ہمارا حال تو یہ ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جو حدیث پڑھی ہے اس پر عمل کیا ہے، اور اسی لیے ان کا ہر فعل لکھا جاتا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں سنت کے مطابق بولتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت میں نے نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تھے امام علی بن مدینی، بلکہ شاگرد کہتے ہیں کہ امام علی بن مدینی کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، آپ اندازہ کریں، شریک ہونے کے لیے کیا تھا، اگلے روز وہ جب درس دینا ہوتا
تو ایک روز پہلے عصر کے بعد جا کے ہم اپنی جگہ متعین کر لیتے کہ کل جا کے ہمیں وہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. اتنی حاضری ہوتی تھی امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کہ طالب علم ایک دن پہلے جا کے اپنی جگہ مختص کر لیتے تھے, وہاں جا کے بیٹھتے تھے, جگہ بنا لیتے تھے. یہ عالم تھا امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني